ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں۔ نئے مجال شکوہ ہے، نئے طاقت گفتار ہے، زندگی کیا ہے فقط ذوق گل و افشار ہے۔ ایک ایسا مرد خدا مست ہم سے رخصت ہوا کہ جس کی یادیں، جس کی باتیں برسوں اور عشروں تک ہماری محفلوں کو، ہماری مجلسوں کو، ہمارے فکری زاویوں کو گرماتی رہی ہے۔ مفتی صاحب کے ساتھ میرا تعلق ربع صدی بے محیط ہے، اور ہم دو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کتابت کی دنیا کے شاہ سوار تھے، میں ایک دفتری آدمی تھا، لیکن ہماری جو فکری، دینی اور علمی نسبتیں تھیں اس کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ تعلق تھا، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں ہم دونوں کو مل کر بہت زیادہ خدمت کا موقع ملا۔ حضرت داتا گنج بخش کے آراس کی محفلیں جو تھیں، اور پھر اس میں مشائخ، سادات، علماء اور خطباء کو بالانتظام مدعو کیا جانا، ان کو بلانا اور ان کے اعزاز اور اکرام کا خیال رکھنا، اور اسٹیج کے اوپر یہ ذمہ داریاں سنبھالنا اور نبھانا، یہ سارے امور بھی اس میں شامل ہیں۔ اور مفتی صاحب بڑے مجلسی آدمی تھے، ان کی طبیعت میں آرام ذرا کم تھا، راتوں کو سفر کرتے، مختلف نو کے سفر سے کبھی وہ بکر میں ہوتے، دوسرے دن وہ دلی میں ہوتے، لیکن ہمیشہ تر و تازہ رہتے، اور انہوں نے اپنی زندگی جس انداز میں گزاری، جس مردانگی سے گزاری، جس جرأت کے ساتھ گزاری، اور جس فکر کو انہوں نے درست سمجھا، صحیح جانا، پھر ساری زندگی اس کی چوکیداری کی اور پہرے داری کی۔ یہ ان کے علمی اور فکری دائیے ولولے جو ہم سب جانتے ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی ایک روایتی خطیب یا پیر یا عالم دین سے یکسر مختلف تھی۔ وہ اپنے احباب، ان کی دکھ اور درد پر خود تڑپتے، اور پھر اس کے لیے جو کچھ ان کی ہمت میں ہوتا وہ کرنے کے لیے کسی بھی دروازے پر اگر انہیں جانا پڑتا تو وہ جاتے۔ عام طور پر جب اللہ شہرت دے دیتا ہے تو پھر ہم بڑے محدود ہو جاتے ہیں، بخیل بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، مفتی صاحب کے بھی دوست ہیں، سب زیادہ سے زیادہ حسنین صدیقی صاحب۔ یہ 6 ماہ قبل ان کا کوئی مسئلہ بنا تو میرا نہیں خیال کہ مفتی صاحب ان کے درد کو شاید انہوں نے خود اتنا محسوس نہ کیا ہوگا جتنا انہوں نے محسوس کیا۔ یہ وہ منفرد بات ہے جو آج ہماری معاشرت کی زندگی میں بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں جب آگے بڑھاوا دیتا ہے تو ہم اپنے پچھلوں سے تعلق کمزور کرتے ہیں، لیکن مفتی صاحب کی زندگی کا یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت فضل کیا، ان پر دین اور دنیا کی ساری نعمتیں نچھاور ہوئیں، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو سمیٹ کر اپنی حد تک انہوں نے اس کو محدود نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی پوری فیملی، اپنے پورے خاندان، اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے، جتنے بھی تعلق والے تھے ان تک ان کی کفالت کا اہتمام کیا، ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ وہ ایک فیملی مین تھے، ایک گھر اور خاندان والے آدمی تھے، اور اپنے بچوں کی خوشیاں تو بہت عزیز تھی۔
محمد احمد کے بارے میں وہ سوچتے تھے کہ اس نے حفظ کر لیا ہے، اب میں میرے ساتھ مشورہ کرتے تھے اب میں اس کو یونیورسٹی میں دے دوں گا۔ 6 ماہ قبل ہم یہ حاجی پرویز صاحب بیٹھے ہیں نیو یارک سے، ان کے دوست اور ہمارے بھی دوست حاجی ڈاکٹر شفیق صاحب کی والدہ کے سال ثواب کی تقریب میں ہم ان کے گاؤں گئے تو مفتی صاحب باہر تھے تو عزیزاً محمد احمد بھی وہاں موجود تھے، تو یہ شامل ہوئے، لیکن مفتی صاحب کی جگہ خطاب کے لیے ایک اور صاحب سے میرا دل چاہا کہ میں اپنے اس عزیز کو کہوں، یہ میرا بھتیجا ہے، میرا بیٹا ہے، کہ آئندہ جب یہ موقع اس طرح کا آئے، آپ جب مفتی صاحب کی نیابت کے لیے جائیں تو آپ وہاں جا کے اسی طرح خطاب کیا کریں جس طرح مفتی صاحب خطاب کریں۔ انہوں نے یہ بات پھر اپنے والد گرامی سے بھی مفتی صاحب سے شیئر کی، اور چند ماہ قبل پھر میرا بہت آنا جانا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ اسلوب مفتی صاحب کا خطابت کا اسلوب بہت یکتا اور منفرد تھا۔ عام طور پر اتنی ہائی پیچ پر بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی گفتگو میں خطابت زیادہ ہوتی ہے اور مغز کم ہوتا ہے، لیکن مفتی صاحب وہ خطابت اور علمی مسند کے اتنے مقتدر اور معتبر تھے کہ ان کی باتیں، ان کی گفتگو، ان کے جملے، ان کے فکرے وہ عقیدے کی سیادت سے بھی آراستہ ہوتے تھے، اور ان کے اندر علم بھی ہوتا تھا اور خطابت بھی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت زیادہ بلندیاں عطا کرے، اور عزیزم صاحبزادہ محمد احمد اقبال چشتی اور حضرت علامہ مولانا محمد احمد چشتی، یہ ان کا غم اور دکھ نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، ہم سب کا غم اور دکھ ہے، لیکن چونکہ ان کے اس گھر کی نسبت سے، ان کے خاندان کی نسبت سے وہ کے وارث ہیں، ہم ان سے تعزیت کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تعزیت اور غصہ اور افسوس کے الفاظ شاید اتنے قوی اور معتبر نہ ہوں کہ اس غم کا، اس نقصان کا اضافہ کر رہے ہیں، اور ہم جو ایک ان کے قریبی حلقے کے لوگ ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں، دنیا بھر سے لوگوں نے میرے ساتھ تعزیت کی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اسی طرح جو یہ سادات بیٹھے ہیں، یہ جو خانقاہوں اور خانوادوں کے لوگ ہیں، یہ بھی اپنی اپنی سطح پر ان کے تعلق کی اونرشپ ان کے اسی طریقے سے، اور وہ حضرت مفتی محمد اقبال چشتی تمام خانوادوں کا، تمام سادات گھرانوں کا، ان کی عزتوں اور عظمتوں کا امین اور نقیب تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے برزخی درجات کو بہت زیادہ بلندی اور عفتیں عطا کرے۔ باقی